ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے، تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی ہے اور اس کی لاپرواہی سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ یا اللہ، یہ ساری آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تب انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ رب کائنات، جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میرے رب کی جانب سے میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا بہترین فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ جب آپ کی جھونپڑی جل جائے تو رب کریم آپ کے امور کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بڑی مصیبت سے بچانے کے اسباب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔